يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے صاحبو، یہ لاؤڈ سپیکر پہ جو پابندی ہے یہ گورنمنٹ نے لگائی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سپیکر عطا کیے ہیں ان پہ نہ تو پابندی لگ سکتی ہے تو نہ کوئی لگا سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سپیکر عطا کیے ہیں کم از کم ان کی آواز ضرور نکالیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد آج کا یہ عظیم الشان پروگرام بھائی محمد امجد عطاری دامت برکاتہم العالیہ آپ نے اپنی رہائش پہ سجایا ہے، اور ہم سب اس محفل پاک کے اندر حاضر ہوئے. میرے مسلک اہل سنت کی پہچان خطیب ذیشان فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ابو بکر عطاری اور ہمارے اس علاقے کی پہچان زینت القرہ فخر القرہ جناب محمد علی عطاری، آپ تشریف لائے، ہم سب حاضر ہوئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہو کر اس محفل پاک کو سجانا، اس محفل پاک میں آنا اور اس محفل پاک کا اہتمام کرنے والے جو ساتھی ہیں ہم سب کا اللہ تعالی دین دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. حضرت گرامی، خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کے چند الفاظ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. میرے خالق نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب اعلان فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو اس کے محبوب سے محبت کرو. اگر اللہ سے ناطہ قائم کرنا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ سے رشتہ بنانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے محبوب کی اطاعت کرو، محبوب سے محبت کرو، محبوب سے پیار کرو. یا اللہ ہم تیرے محبوب سے پیار کرتے ہیں اور کرتے رہیں جب تک دم میں دم ہے. ہم تیرے محبوب سے پیار کریں گے اور اس کا صلہ ہمیں دنیا کے اندر کیا ملے گا، آخرت کے اندر تو تیرے محبوب کی قرب کا صدقہ ہمیں جنت ملے گی. تیرے محبوب کی قربت کا صدقہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. دنیا کے اندر ہم کو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ دنیا کے اندر ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو گے پھر زمین پر بیٹھنے والوں کی بصارت اتنی ہوگی کہ وہ لوح محفوظ تک دیکھ سکیں. یہ دنیا کے اندر انعام ملے گا کہ زمین پہ بیٹھنے والا لوح محفوظ کی لکھی ہوئی تحریر دیکھ سکے گا. زمین پر بیٹھنے والا جو زبان سے کہے گا وہ زمین پر بیٹھ کر کہے گا. خالق کائنات فرماتا ہے کہ میں اس کی عرش پہ سنی ہر کسی کی جاتی ہے. جو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے. لیکن جو اس کے محبوب سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو محض دین دنیا اپنی اس کے لیے
صرف کر دیتا ہے تو پھر اس کو یہ قرب ملتا ہے کہ صرف زبان سے نکلتے ہیں الفاظ اور پورے ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے گھر کے اندر ایک کھجور کا تنا ہے، تیز آندھی آنے کے سبب وہ زمین پہ گر گیا ہے، اس خواب کی تعبیر مجھے ارشاد فرما دیجیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا آنے والی عورت کو، فرمایا کہ جو تو نے خواب دیکھا ہے نا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا خامن، تیرا شوہر ملک شام کے اندر تجارت کے لیے کیا ہوا ہے، تو ادھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ تیرا خامن دنیا سے چلا گیا۔ یہ بات جب عورت سنتی ہے نا اپنے خامد کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور عورتوں کی عجیب طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ معاشرے کے اندر تو بڑے بڑے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس عورت نے جب یہ الفاظ سنے آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کی مسجد نبوی کے دروازے سے آنسو بہاتی ہوئی باہر نکلی۔ آگے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا اے میری بہن، جو اس دروازے پہ آتا ہے وہ روتا ہوا آتا ہے، خوش ہو کے جاتا ہے، تو کیسی عورت ہے کہ میرے نبی سے کے دروازے سے روتی ہوئی جا رہی ہے؟ تو وہ بی بی کہنے لگی، وہ عورت کہنے لگی صدیق میرا خاوند انتقال کر گیا، اس کی خبر اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی ہے، اس لیے رو رہی ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سنے تو آپ جوش میں آ گیا، فرمایا بی بی چلی جا، تیرا خامد آ جائے گا، بی بی تو اپنے گھر کے اندر جا، تیرا خامد تیرے پاس آ جائے گا۔ اب بی بی سوچنے لگی کہ نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جھوٹے نہیں ہو سکتے، اور صدیق کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یہ بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ بی بی گھر کے اندر چلی گئی، وہ عورت اپنے گھر کے اندر چلی گئی، جا کے انتظار کرنے لگی، اور سوچتی رہتی ہے، رات کو بھی سوچتی ہے، دل کو بھی سوچتی ہے کہ صدیق کی زبان سے نکلے الفاظ بھی غلط نہیں، مصطفیٰ کی زبان سے نکلے الفاظ بھی غلط نہیں، اب معاملہ کیا ہے؟ کچھ دن گزرنے کے بعد جب وہ اس کا خامد گھر کے اندر آیا تو وہ بی بی جو ہے، وہ عورت جو ہے، وہ دیکھ کے پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ اللہ کے محبوب نے آپ کے انتقال کی خبر عطا فرمائی تھی، اور صدیق نے فرمایا تھا کہ جاؤ چلی جاؤ بہنوں، تو اپنے گھر کے اندر چلی جاؤ، تمہارا خامد واپس لوٹ کر ضرور آئے گا، یہ مجھے معاملہ تو بتا دے۔ تو وہ شوہر اس کا کہنے لگا کہ میری روح پرواز کر چکی تھی، میری روح پرواز کر چکی تھی، جب اللہ کے محبوب نے جو خبر دی تھی وہ حق تھی۔ اور جب صدیق نے کہا کہ جا بہنہ اپنے گھر کے اندر چلی جا، تیرا خامد آ جائے گا، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں جاؤ، میرے محبوب کے غلام کی زبان سے یہ الفاظ، یہ کلمات نکلے ہیں کہ تیرا خامد آ جائے گا، اگر میں اس کی روح کو واپس نہ لوٹایا، میں نے اس کی روح کو واپس نہ لوٹایا تو لوگ صدیق کی صداقت پہ شک کریں گے، یہ سچا نہیں ہے، میں نے اپنے صدیق کی صداقت پہ دھبا نہیں آنے دینا، جاؤ اس کی روح کو واپس لوٹاؤ۔ یہ شان تھی صدیق اکبر، یہ جو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں ان کو یہ اللہ مقام عطا کرتا۔ ہم صبح سے شام تک قبر کے آگے کھڑے ہو کے کہتے رہے اٹھ قبر والے، اٹھ قبر والے، قبر والا نہ جانے اٹھے یا نہ اٹھے، لیکن جب اللہ کے محبوب کے غلام کہہ دیتے ہیں تو پھر مردے بھی قبروں سے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا کی۔ تو میرے صاحبو، شان صدیق اکبر کے بہت لمبے طویل واقعات ہیں،
لیکن میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شان اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے کہ جب زبان سے نکلا تو شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، خالق دی لکھی ہوئی تحریر بدل دیں دے۔ جو لکھی ہوئی تحریر بدل دیتے ہیں ان کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، جن کے کہنے پہ تحریر بدل دی جاتی ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں حضور کے ساتھ تھے نا تو حضور کا چہرہ دیکھ رہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری 3 خواہشیں ہیں، اگر پوری فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا کون سی خواہشیں؟ عرض کی یا رسول اللہ مال میرا ہو، آپ کی ناموس پہ قربان ہو جائے۔ آج ظاہر خدا میں ہم دینے کے لیے نا جھجکتے ہیں، ہمیں 10 روپے دینے پڑے نا کسی مانگنے والے فقیر کو تو ہم سوچتے ہیں کہ یار ہٹا کر تینوں کی جا مزدوری کر جا۔ کبھی یہ سوچا کہ مانگ کس کے نام پہ رہا ہے؟ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ مانگ کس کے نام پہ رہا ہے۔ وہ آکے صدا کرتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ عطا کر۔ یار ہم کچھ نہیں دے سکتے، اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جا ہٹا کر جا کے کمائی کر محنت کر۔ اگر کچھ دے سکتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے مانگ رہا ہے، اگر کچھ دے سکتے ہو تو دے دو، ورنہ جھڑکنے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ میری پہلی خواہش ہے کہ مال میرا ہو، تمہاری ناموس پہ قربان ہو۔ دوسری خواہش کہ چہرہ ودوہا ہو اور میں دیکھتا ہوں۔ تیسری خواہش یہ ہے کہ بیٹی میری ہو، بیوی یا رسول اللہ تمہاری ہو۔ تو یہ خواہش اللہ والوں کی تھی کہ رسول اللہ کی نمود پہ قربان کر دی جائے ہر چیز۔ تو ایک وقت وہ آیا جب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جہاد کے لیے کچھ سامان پیش کرو۔ صحابہ اپنے گھر سے سامان لے کے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر جو سوراخ تھے نا ان کے اندر بھی دیکھتے تھے کوئی سوئی بھی گھر کے اندر باقی نہ رہ جائے۔ سارے گھر کا سامان جمع کیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت دیکھیے، آپ کا جذبہ دیکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ظاہر مال جو تھا وہ میں سب لے آیا، پیچھے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے۔ یہ مقام تھا صدیق اکبر۔ اور صحابہ کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہم صدیق اکبر سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیق کی غار والی نیکی میرے سارے غلاموں کی نیکیوں سے بڑھ کر وہ نیکی ہے۔ ایک دفعہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستاروں کو دیکھ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کسی کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر نیکیاں میرے غلام عمر کی ہیں۔ آپ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں رسول اللہ میرے والد صاحب کی نیکیوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ صدیق کی غار والی نیکی ساری نیکیوں سے افضل۔ میرے صاحبوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منانے والے، حضور صدیق اکبر سے محبت کرنے والے، آج اپنا ذرا حالات کا جائزہ لیجئے ہمارا حال کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی حضور کے دین کے لیے وقف کر دیا، اپنا مال حضور کے دین کے لیے وقف کر دیا، اپنی جوانی رسول اللہ کی غلامی کے لیے وقف کر دی۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ شدت کی سردی ہو نماز ترک وہ کری سب کی کریے، ٹھنڈ بڑی سویرے اٹھے نہیں کیوں بھئی ایسے ہوتا ہے نا؟ کیا خیال ہے؟
کوئی ڈرائر مشین سے ہی نہیں آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں کہ گھر صاحب ڈرائر مشین آئی تھی انہوں دی بڑی مجبوری تھی انہوں کپڑے سکھانے سے میں بس رہ گیا نماز نہیں پڑھی تو میرے صاحبوں عرس صدیق اکبر کا منانے والوں میرے کریم آقا کے غلام جن کا عرس منانے کے لیے جن کی یاد کی محفل سجانے کے لیے ہم سب بیٹھے ہیں انہوں کی کبھی نماز تو کیا تہجد بھی نہیں رہی تھی کبھی تہجد بھی نہیں چھوٹی تھی تو آج نمازیں چھوڑ گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر ایک دفعہ نیت کر کے دیکھ لیجئے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا شروع کروں گا اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاروں گا جب سے آپ کا یہ ذہن بنے گا اللہ آپ کی ساری مشکلیں آسان فرما دے تو میرے صاحبوں نماز چھوڑنے کے سبب ہم کہتے ہیں کہ کام میں مصروف تھا نماز چھوٹ گئی میں کام میں مصروف تھا میرا روزہ رہ گیا میں کام میں مصروف تھا میرے عمل صالحہ رہ گئے تو میرے صاحبوں یہ کام آخر کے اندر کام نہیں آئے آخر کے اندر نیکیاں کام آئے جن کا عرس مناتے ہیں وہ درس دے رہے ہیں نماز کا وہ درس دے رہے ہیں قرآن کا تو آج ہم دین سے دور ہیں قرآن سے دور ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر آج ہم دنیا کے اندر ذلیل کیوں ہو رہے ہیں ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا ہم نے دین کا رستہ چھوڑ دیا میرے صاحبوں دنیا کے اندر ذلیل ہوتے نظر آ رہے ہیں مسلمان کیوں اسی وجہ سے کہ ہم نے دین کا دامن چھوڑ دیا ہم دین کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں دین کے لیے ہم استعمال نہیں ہو رہے ہم دین کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کر رہے ہیں جب جی چاہا ہم نے مشکل وقت آ گیا نماز ادا کی اللہ کی بارگاہ میں لمبے سجدے شروع کر دیے میرے صاحبوں اگر سجدے کرنے ہیں تو جو حکم ہے ہمیں فرضیت کا ان کے بھی سجدے ادا کرو یہ نہ ہو کہ مشکل وقت آ جائے تو ہم نماز لمبی طویل نمازیں پڑھیں سجدے کریں اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی شروع کر دیں تو جب وہ مشکل وقت ٹل جائے تو پھر وہی حال نمازوں کی سستی روزوں کی سستی دین سے دوری یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر مسلمان لوگ عاشق رسول ہو رسول اللہ کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ اکبر کبیرہ نماز ہم سے بھی رہ جاتی ہے یہ نہیں کہ بس رہ گئی کوئی بات یار فکر ہونا چاہیے خوف ہونا چاہیے کہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی میں مسلمان ہوں مجھ سے نماز رہ گئی میں کیسا مسلمان ہوں کہ میں نے اپنے رب کا حکم چھوڑ دیا تو میرے صاحبوں اب ایک سوال معاشرے کے اندر جنم لیے ہوئے ہیں کر صاحب بندہ مصروف ہوندہ کسی دی غلامی ہے تو بار بار نماز پڑھن جائیے اگلے اعتراض کرتے ہیں میں کہ خدا کی قسم اگر ہو مسلمان نماز سے اعتراض نہیں کرتا اگر ہو مسلمان نماز سے منع نہیں کرے جس کے پاس غلامی کرتے ہو جس کے پاس ملازمت کرتے ہو کم از کم وہ بے شک خود نماز نہیں پڑھتا لیکن نماز پڑھنے والے کو منع نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری نظام ہے ہمارا میرے صاحبوں یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ہمیں تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن میرے خالق حقیقی کو دھوکہ کیسے دو جو ہر چیز جانتا ہے میرے صاحبوں یہ عرس منانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جمع ہو کے ان کی زندگی کے حالات پڑھے جائیں ان کی زندگی کو دیکھا جائے کہ صحابہ نے زندگی کیسے بسر کی ہے تو میرے صاحبوں جن کے ہم ذکر کرتے ہیں جن کے ہم یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں خدا کی عزت کی قسم کبھی نہ نماز رہی تھی نہ کبھی تہجد نہ روزہ چھوٹا تھا نہ کبھی
کسی کی دل آزاری ہوئی تھی، تو آج ہم دل آزاری بھی دل کھول کے کرتے ہیں، دوسرے مسلمان کی تذلیل خوشی سے کرتے ہیں۔ تو میرے صاحبو اس کا حساب ہونا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب ہونا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی کی دل آزاری کر بیٹھے ہو تو معافی طلب کرو اس سے، اگر کسی کا دل توڑا ہے معافی طلب کرو۔ جب میرے اور آقا، آپ کے کریم آقا معراج سے واپس آئے نا، تو آپ نے فرمایا عائشہ آج مانگو، تمہارے نبی کی رحمت جوش میں۔ حضرت اماں عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت عطا فرماؤ میں اپنے ابا جان سے مشورہ نہ کر لوں۔ ادھر دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں سیکھنے کے لیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب مشورہ کرنا ہو اپنے بزرگوں کو سے، اپنے والدین سے مشورہ ضرور کیا کرو، کوئی وقت آ جائے خوشی ہو یا غم، اپنے والدین سے مشاورہ ضرور کیا کرو۔ آج وہ ابا جی بہ گئے تو انہوں کا پتا، تو جس نے تم کو جنم دیا، زندگی بھر حلال کما کے تمہارا بھیڑ کرتا رہا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اب تو پیدا ہوا تجھے سب چیزوں کا پتا۔ اپنے بزرگوں سے مشورہ کیا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا۔ اماں عائشہ کے عمل سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو میں اپنے ابا جان سے مشورہ نہ کروں۔ فرمایا جاؤ، اجازت ہے۔ حضرت اماں عائشہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں آپ میرے ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج تمہارے نبی کی رحمت جوش میں ہے، جو تمہیں چاہیے مانگ لو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ جب تم معراج پہ گئے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان میں سے ایک بات ہمیں بتا دو۔ حضرت اماں عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب تم اللہ سے ہم کلام ہوئے، جب معراج پہ گئے، ادھر جو باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات ہمیں بتا دو۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ جو بندہ کسی کی خوش طبی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب یہ پیغام سنا تو حضرت اماں عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے ابا جان کو بتا دو، مجھے اجازت دو۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ جب حضرت اماں عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچی تو عرض کرتی ہیں اے ابا جان مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو بندہ کسی کی خوش طبی کرتا ہے اللہ اس کو بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی۔ تو بیٹی عرض کرتی ہے کہ ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، کسی کا دل راضی کرنے سے بغیر حساب جنت ملے گی، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو اور اتنی بے دردی سے رونا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا بیٹی آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، کبھی دوسرا رخ دیکھو کہ اگر دل خوش طبی کرنے والے کو، کسی کا دل راضی کرنے والے کو اللہ بغیر حساب جنت دے گا، دل آزاری کرنے والے کو بغیر حساب جہنم میں بھی جانا پڑے گا۔ تو میرے صاحبو کسی کی دل آزاری نہ کرو، نمازیں نہ چھوڑو، روزے نہ چھوڑو، دین کا دامن نہ چھوڑو، دین سے تعلق ضرور رکھنا، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا، آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ میرے صاحبو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی امجد صاحب کا یہ اہتمام کرنا، یہ ذکر سجانا، یہ محفل کروانا، یہ شان صدیق اکبر پڑھنا اور پڑھانا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔